پروگرام اعتراض کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار۔ ناظرین، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی تھی تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اب حکومت کے لیے مشکلات بڑھانے کے لیے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کر ڈالی ہے کہ راستے بند کر دیں گے، جی بی جانے کا راستہ بند کر دیں گے، جو انٹری پوائنٹس ہے کے پی کے وہ بند کر دیں گے۔ جنید اکبر صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ جب بات کی ہے، کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بات کی ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ذرا وہ سنیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے کیا آگے جو ریپرکشنز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی اب کس طریقے سے حکومت کے بیچ میں جو دراڑیں ہیں ان سے پلے اراؤنڈ کرنے کا سوچ رہی ہے، جس طریقے سے حکومت ابھی تک پی ٹی آئی کے بیچ میں جو دراڑیں ہیں اس سے پلے اراؤنڈ کر رہی تھی۔ سنیں۔ آپ فیصلہ کر لیں، جگہ کا تعین کرے، ایک اختیار میرے پاس سے اپنی قیادت کے مشورے سے میں کروں گا انشاءاللہ تعالی اسی مہینے ہم کی پی میں جتنی بھی راستے ہیں، چاہے گلگت بلتستان جائے، چاہے افغانستان جائے، چاہے پنجاب جائے، چاہے بلوچستان جائے، جہاں سے جائے اس کی نشاندہی کرے، دھرنا کہاں رکھنا ہے، روڈ بند ہوگا، کوئی نہیں جائے گا نہ آئے گا، آپ یہاں سے فیصلہ کر لیں۔ اب یہ فیصلہ کریں نہ کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں جو دراڑیں تھیں، جس کی وجہ جو بیسیکلی سامنے آئی تب جب ٹاپ لیڈرشپ نے ایک دوسرے کو تانا زنی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ کوئی منظور نظر ہے اور کوئی منظور نظر نہیں ہے، کسی کی ملاقات ہو رہی ہے اور کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، پھر یہ سامنے آیا فیصلہ کہ جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا وہ ڈیسائیڈڈ ہوگا، جو بھی بیان آئے گا وہ سیکرٹری اطلاعات کے ذریعے آئے گا۔ اس کے بعد اب اسپیشلی یہ الزام جو حکومت پہ لگایا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ پلے اراؤنڈ کر رہے ہیں اڈیالہ کے اندر ملاقاتوں کے حوالے سے حکومت والے کہ کسی طریقے سے ملاقاتیں ان لوگوں کی کرائیں جو فہرست میں نہیں ہیں، تاکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے بیچ میں فشرز کریٹ ہو۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس ٹائم پر جو فشر حکومت کے اتحادیوں میں نظر آ رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں نظر آ رہا ہے، کنالز کے حوالے سے، 6 کنالز اور بالخصوص چولستان کنال کے حوالے سے، اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی یا پلے اراؤنڈ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کا ایک ثبوت عمر ایوب صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ زرداری نے دریائے سندھ کے پانی کا سودا کر دیا، پانی جو صوبہ سندھ کا حصہ ہے چولستان سیراب کو سیراب کرنے کے لیے دے دی جائے گا۔ بھائی یہ تمہارا حق ہے ہی نہیں جب تک سارے صوبے اس سے آمادگی کا اظہار نہیں کرتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شرجیل میمن نے بھی یہ کہہ دیا کہ 18 اپریل کو جو ہے ہم سب اکٹھے ہوں گے اور سب آواز اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہی۔ اب یہ کیا کہا ہے انہوں نے اور کیا کریں گے وہ اور کیا اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اس 18 اپریل کو؟ وائی آر دے اسپیشلی بینگ این اتحادی، جو اتحادی ہیں حکومت کے، وہ کیوں سراپا احتجاج ہوں گے، وہ بھی سنیں۔ 18 اپریل کو ہم سب ساتھ ہوں گے اور ایک آواز میں پورے پاکستان کو بتائیں گے یہ جو کینال کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ کسی زرعی زمین کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ میں بسنے والے 7 کروڑ عوام کے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ہم سے یہ پینے کا پانی چھین لو گے تو کیا ہم 7 کروڑ عوام کو پیاسا ماریں گے؟ کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش بیٹھے گی؟ ہم سیاست نہیں کر رہے، کینالوں کے ایشو پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کینال ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ سینیٹر عفنان اللہ خان موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ملک احمد بھچر صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ دونوں نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے سین صاحب آپ کی طرف ہی میں آؤں گی۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس ٹائم پر ان کو وکٹمائز کر رہے ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے ہر حکومت آ کے کرتی ہے، بٹ آپ لوگ خود وکٹمائز ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کی خود وکٹمائزیشن کے پیچھے شاید غلطی بھی آپ لوگوں کی اپنی ہے کہ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ توقع لگا لی تھی۔ یو ور ایکسپیکٹنگ کہ وہ کر جائیں گے جو کہ ان کی اپنی عوام ان کو الاؤ نہیں کرے گی۔ حکومت اس ٹائم پر کوئی آرم ٹویسٹنگ کا طریقہ اختیار کرنے لگی ہے، کیونکہ فرحت اللہ بابر صاحب کو ایف آئی اے نے ایک انکوائری جو ہے ان کے اگینسٹ سٹارٹ کر دی اوور اے سٹیزنز کمپلین۔ یہ ایف آئی اے ایسے نہیں کیا کرتی انکوائریاں، یہ حکومت کا کیا کردار ہے اس کے پیچھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کا اس میں کوئی ڈائریکٹ رول ہے۔ اگر کوئی انکوائری ہو رہی ہے تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ ویسے میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کا اس سے کوئی ڈائریکٹ لنک ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اور ہم کولیشن پارٹنر ہیں ہمارے، تو ہم ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم نے کافی سارے کام ایک ساتھ کیے ہیں۔ تو اور یہ سسٹم جو ہے ظاہر ہے یہ اگر ہم 107 کام کریں گے تبھی چلے گا۔ نہیں، لیکن یہ انکوائری کے پیچھے پھر کون ہو سکتا ہے عفنان صاحب؟
پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ہوا کیا ہے. پہلے ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں سارے معاملات سالو ہو جائیں گے, کنالز ہم لوگوں کو واپس لینی پڑی, فیصلہ واپس لینا پڑا, ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں, ہم نے لاسٹ شو میں بھی یہی کہا تھا, اور آل آف اے سڈن فرحت اللہ بابر صاحب اور پیپلز پارٹی میں یہ فیلنگ بھی پائی جا رہی ہے, پرابلی یو آر ٹرائنگ ٹو ٹویسٹ دیئر آرم. نہیں, ہم کوئی ان کی عام ٹویسٹنگ تو نہیں کر رہے, بالکل میں نہیں سمجھتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کنسنسس سے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے, اور وہ ہم اس کو کنسنسس سے لے کے چلیں گے, اور پیپلز پارٹی کی جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا چلیے, یہ والے بات کا جواب تو آ گیا. اب ذرا کنسرنس پہ چلتے ہیں پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کو یہ کنسرن ہے کہ آپ لوگ ان کی جماعت کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے آپ ان لوگوں کی ملاقات کرا دیتے ہیں جو کہ فہرست میں شامل نہیں ہیں, اور ان لوگوں کی ملاقات نہیں کراتے جو فہرست میں شامل ہوتی ہیں. حکومت ایسے کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ان کے لوگ وہاں پہ آئے نا, یہ ڈسپلنڈ ہو, اور جو پارٹی جو ایشو کر رہی ہے لسٹ اس میں جو ہے وہ چلے جائیں, تو یہ والا مسئلہ ہو ہی نہ. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پہ نہ رہنا. بات یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو لیڈر اندر ہوتا ہے نا جیل میں, تو لوگ سفارشیں بھی کراتے ہیں, لوگ اپنے کہیں نہ کہیں جگاڑ بھی لگاتے ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی لگاتا ہے کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے. اب اس کے اندر اگر کسی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں. بات یہ کہ اگر پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ کہیں کہ جو میں لسٹ دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی نہ ملا کرے, پھر کوئی ملے تو اس کے خلاف ایکشن لیں تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ ہو. بچہ صاحب, آپ لوگوں نے الزام بار بار گورنمنٹ پر لگایا کہ دیکھیے جی یہ والا مسئلہ تو اس لیے ڈیولپ ہو رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہے, ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے گورنمنٹ کی. یہ پہلے ہی آپ لوگوں کا ڈسپلن کا فقدان تھا نا, اس کے اوپر کسی کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت پڑی, جہاں جو اس پوائنٹ پہ معاملہ آ گیا کہ الٹیمیٹلی آپ لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ نہیں لسٹ کے علاوہ کوئی نہ جائے. یہ بات پہلے کیوں نہیں پتا تھی سارے لیڈران کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, عفان اللہ خان صاحب کی بات جو ہے وہ دو حصوں میں, آپ اور عفان اللہ خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ دو حصوں میں ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, اصل میں ہوتا کیا ہے ادھر, ہمارے نام جاتے ہیں کورٹ میں, کورٹ سے ریکمینڈ ہو کے وہ نام آتے ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس. تو جو خان صاحب کے بارے میں یہ چیز ہے کہ ان کو گنتی بھی یہ پوری کر دیتے ہیں, اور جن لوگوں نے ملنا ہوتا ہے, کوئی پالیسی ڈسکس کرنی ہوتی ہے, کوئی آفیشیل جن کا اسٹیٹس ہے, ان لوگوں کو یہ نہیں ملنے دیتے. اب دوسرا جو ہے کہ وہاں پہ اختیار کس کا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں بے شک یہ سینیٹر صاحب ہیں, ماشاءاللہ ان کے والد صاحب ایک بڑا نام تھا جی ان کا, پرانے پارلیمنٹیرین تھے, لیکن یہ بات کو, میری اس بات کو اون ضرور کریں گے لیکن اندر سے اون کریں گے, اس کو باہر یہ بات نہیں کریں گے. وہاں پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. ہم جو بات اڈیالہ جیل کی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ اس اڈیالہ جیل میں جہاں پہ, اور کوٹ لکھپت جیل تو ویسے جیل ہیں جو کہ ان سے کنٹرول لے لیا گیا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ. انہیں سے تو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں بچر صاحب, یا تو پھر آپ ایک جگہ ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں, تو دوسری جگہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے. جی آپ کمپلیٹ کریں, لیکن بات تو کرنا چاہ رہے ہیں نا آپ ان سے. ہاں, اب میں وہی عرض کرتا ہوں نا. اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے, ان کی پولیس آ جاتی ہے. پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم 3 لوگ تھے, ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا, اور سینیٹر وہ اپنے صاحبزادہ علامہ ناصر عباس جی. پہ ہمیں انہوں نے 2 کلومیٹر دور روک لیا ان کی پولیس نے, اور ہمیں وہ کہتے رہے جی کہ ہم مجبور ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے پاس میں کچھ نہیں. دوسری طرف عمر ایوب صاحب کو اور شبلی فراز صاحب کو انہوں نے روک لیا. اب عمر ایوب صاحب کو کہتے تھے کہ آپ بندے پورے کریں, ہمیں ادھر سے آگے جانے نہیں دیتے تھے. تو دیکھیں یہ جتنی بات بھی کریں میرے عزیز, یہ بات اصل یہ ہے ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے. میں یہ اصل والی بات پر بچہ صاحب میں جواب لیتی ہوں سینیٹر صاحب کا, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیجیے گا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا ہے کہ جی آفیشل سٹیٹس والے لوگوں کو نہیں جانے دیتے, ادھر ادھر کے لوگوں کو جانے دیتے. تو ایک تو بیرسٹر گوہر بھی تو آفیشل سٹیٹس والے ہیں نا, وہ بھی تو ملاقات کر رہے ہیں, چیئرمین ہیں, ان سے زیادہ آفیشل سٹیٹس کس کا ہوگا, ان کی تو ملاقات ہو رہی ہے. تو یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کہنا کہ دیکھیں نا یہ جو منظور نظر ہوتے ہیں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے, اب دوسروں کی نہیں ہوتی ہے, یہ تو آپ لوگوں کا اندرونی معاملہ لگ رہا ہے. وہ تو پھر اس کو ایکسپلوئٹ کریں گے. دیکھیے میری عرض سن لیں, قطع نظر اس سے کہ افیشل سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 3 اپوزیشن لیڈر ہیں. بیرسٹر گور ہمارے چیئرمین ہیں جی, وہ تو جائے, ہم پہ تو کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اب ہماری ملاقات انہوں نے تینوں لیڈر آف دی اپوزیشن کی روکی ہوئی ہے, اور
کین یو بلیو بیوی کے گزشتہ 4 ماہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اچھا صاحبزادہ حامد رضا ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, MNA ہیں, ہیومن رائٹس کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں, ان کی ملاقات روکی ہوئی ہے. علامہ ناصر عباس صاحب ان کے کولیگ ہیں, عفان اللہ خان صاحب کے وہ سینیٹر ہیں, ان کی ملاقات روکی ہوئی ہے. ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ چیئرمین یہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جانا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب باقی لسٹ دیتے ہیں اس لسٹ میں سے وہ ہماری ملاقات انہوں نے روکی ہوئی. چلیں ملاقاتوں پہ بچر صاحب میں آتی ہوں, واپس آتی ہوں, کیونکہ آپ جس سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں میں نے سوال کیا, میں آ رہی ہوں, واپس آ رہی ہوں اس کے اوپر, کیونکہ میں نے آپ سے ایک اور سوال کیا ہے کہ آپ جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس کنٹرول ہے اڈیالہ کا, انہی سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. برنگ دس کوسچن بیک ٹو یو, لیکن سینیٹر صاحب پہلے تو ایک کلیریفائی کر دیں کہ اڈیالہ کا کنٹرول آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, پنجاب گورنمنٹ کے پاس, کیونکہ اگر مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے پاس اس کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر یہ تو بڑی ہوپ لیس اور ہیلپ لیس سی بات ہو گئی. نہیں دیکھیں, کنٹرول جو ہے وہ تو ظاہر جو انتظامیہ انہی کے پاس ہے. اوکے, تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر اب ظاہر اب اگر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, تو میں یہ تو مطلب کہ ہو سکتا ہے ان کا بھی کہیں اثر رسوخ ہوگا, میں یہ تو نہیں ڈینائی کر رہا, لیکن ظاہر انتظامیہ کے تھرو معاملات چلتے ہیں. اوکے, اور انتظامیہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. اوکے, سو یہاں کوئی یہ ابہام جو ابھی جس کا اظہار کر رہے ہیں بچر صاحب, کہ آپ کے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے, آپ کی تو پولیس آ کے کہہ رہی ہے دیکھیں نا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ دیکھیں بات درست نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اتنے سارے جو کام مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں پنجاب میں, بہت سارے پروجیکٹس ہیں کسانوں سے ریلیٹڈ, سولرائزیشن سے ریلیٹڈ. نہیں, میں تو صرف اڈیالہ سے ریلیٹڈ کہہ رہی ہوں. نہیں تو وہ ذرا اختیار ہوگا تو کریں. نہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف اختیار, باقی سارا اختیار ہے اڈیالہ والا نہیں ہے, یہ کہہ رہی ہے. وہ تو بچر صاحب کہہ رہے ہیں, میں کیا کہہ رہی ہوں. میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات جو ہے وہ اس طرح ایگزیکٹلی ہوگی کہ بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہوگا تو ضلع انتظامیہ کا, لیکن ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا بھی اثر رسوخ ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح. بچر صاحب, اب آپ جن کے کنٹرول کی بات کر رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آپ نے خارجہ امور اور انٹرنیشنل ریلیشن شپس کی جو PTI کی ایک باڈی ہے اس کو آپ نے تحلیل کر دیا. بات چیت کے لیے اعظم سواتی صاحب بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, ہوگی, وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ تھرو. عارف الوی صاحب کا وہ نام لے رہے ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں بھی یہ بات آئی تھی جس کا بعد میں ڈینائل بھی آ گیا تھا. تو بچہ صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے, تگودو ہوئی ہے یا پھر نہیں؟ یہ ڈینائل اور یہ جو عالم برزخ کے اندر یہ معاملہ ہے, ذرا اس کی کنفرمیشن یا پھر ریبٹل دے دیں. اب بات یہ ہے کہ ہماری ان سے ملاقاتیں, گور خان صاحب کی ہوئی ملاقات ہم نے آن کیا اور وہ سب کو پتہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. اب ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, وہ اسٹیک ہولڈر ہیں, ڈیفینیٹلی ایپکس کمیٹی میں بھی ان کو ملتے ہیں, امن جرگا میں بھی ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں. اعظم سواتی صاحب گئے ہیں, ان سے خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے بھی باہر آ کے یہی بات کی جو میں کر رہا ہوں. دیکھیں بات چیت جو ہے, بات چیت بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ہی, عفان اللہ خان صاحب بے شک میری بات کی تائید نہ کریں, ان کا اپنا موقف ہے, میرا اپنا موقف یہ ہے کہ ان کے بغیر کوئی مذاکرات, کوئی اس وقت ہماری بیل مینڈے نہیں چڑھ سکتی, اس گورنمنٹ کے پاس فل اختیارات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا پلان کر کے وہ لے کے آئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہماری 2-3 ملاقاتیں جو پہلے ہوئی وہ سب کو پتہ ہے. جس طرح جیل میں ملاقات کروائی گئی ہے, پیزنٹ کی ملاقات کروائی گئی, اتوار کے دن بھی جیل میں ملاقات کروائی گئی, ایک دھرنا بھی کینسل کروایا گیا. دیکھیں یہ باتیں اب گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے. اب اس بات ان باتوں میں اف اینڈ بٹ لگا کے ہم بات کریں گے تو وہ بات لوگ سننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے گورنمنٹ ان کی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے لے لیا, ہمارا مینڈیٹ یہ لے کے ہماری یہ گورنمنٹ بیٹھے ہیں اور فارم 47 کے ذریعے, تو ان کو لے کے آنے والے اسٹیبلشمنٹ ہے. بچر صاحب, دا پرابلم از, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, لیکن دا پرابلم از, یہ بات تو آپ لوگ بارہا کہتے ہیں نا, اور یہ لوگ بھی یہی بات کہتے تھے کہ 2018 کے اندر آپ لوگ ان کا مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور چوری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. سو وی ہیو ہرڈ دیٹ, وی ہیو ہرڈ اٹ مینی ٹائمز. لیکن مسئلہ یہاں وہ نہیں ہے کہ آپ کا مینڈیٹ تھا یا نہیں ہے, مسئلہ اب اس سے آگے کا ہے کہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی. اور آپ نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ ہو.
تو اپنی بیل کو پھر منع ہی کر دیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو بول دیا ہے کہ بھئی سیاستدان آپس میں بات کریں، ہم نے بات نہیں کرنی ہے، ہمارے سے بات نہ کریں آپ. اس سے پہلے بھی جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے تب بھی، اور اب دوبارہ یہ بات بڑی واضح طور پر آ گئی ہے، تو پھر بیل ونڈے نہیں ہی چڑھے گی بھچر صاحب؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ بات چیت سے انکاری نہیں ہے، ہماری اپنی شرائط ہیں، ان کی اپنی شرائط ہیں. ہم نے جب بھی بات کرنی اپنی شرائط پہ کرنی ہے. ہم ڈیل لے کے باہر نہیں آئیں گے. اگر ڈیل لے کے بانی پی ٹی آئی نے باہر آنا ہوتا تو وہ تو مئی کے مہینے میں ہی معاملہ حل ہو جاتا. تو ہم تو اپنی شرائط پہ آئیں گے جو کہ ہماری پہلے دن سے اس گورنمنٹ کے. دیکھیے جب یہ گورنمنٹ بنی، چلے اس بات کو بھی آپ چھوڑ دیں جو آپ کہتی ہیں، ہمارا پہلا مطالبہ کیا تھا؟ ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے 9 مئی پہ. اصل مسئلہ تو 9 مئی سے آ رہا ہے. اگر آج دن تک گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن بنا لیتی، اور اس گورنمنٹ کے پاس یہ بڑا موقع تھا. نہیں ہونا نا وہ بچر صاحب، اس سے آگے چلا گیا معاملہ. آپ جتنی بھی بات آگے بڑھائیں گی تو ان کے پاس مواقع تھے جو کہ انہوں نے گنوائے ہیں. ان کو دیکھیے ہمیشہ انیشیٹو گورنمنٹ لیتی ہے، اپوزیشن کے پاس تو دینے کو ہوتے ہی کچھ نہیں، اور ہمارے پاس تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے تو تقریباً 9 مئی کے 35,000 لوگوں پہ FIR ہوئی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس 2 انیشیٹو آئے تھے. ایک اگر یہ 9 مئی کا بنا دیتے جوڈیشل کمیشن، اور اس کے بعد اگر یہ 26 نومبر انہوں نے وہ کھو دیا بچر صاحب. جی وہ انہوں نے دونوں انیشیٹو لینے کے جو مواقع تھے وہ گوا دیے. اب وہ گوا چکے ہیں اور اب وہ آگے کوئی موقع کریٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں رہے. عفنان صاحب ایم آئی کریکٹ کہ کیا آپ لوگ سوچیں گے کہ کوئی انیشیٹو لیں بات چیت کرنے کا؟ دیکھیں ہم نے تو بہت دفعہ ٹرائی کر لی ہے ماضی میں، آپ کریں گے؟ نہیں ہے. دیکھیں سیاست میں ظاہر دروازے آپ بند تو نہیں کرتے. اگر کوئی مناسب بات ہوگی تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں یہ بار مناسب بات کیا ہوگی؟ مطلب کہ آئین اور قانون میں رہ کے چارٹر ڈیموکریسی، آئین اور قانون میں رہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھولیں ہلکے سارے. نہیں میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے یہ کہا کہ جی فارم 45 کی حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اور تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ایک دم سے آسمان سے تو نہیں اترا نا. یہ اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا 2007 میں آپ کا چارٹر ڈیموکریسی ہوتا ہے، 2008 کا الیکشن آپ کا ٹھیک ہوتا ہے، 2013 کا الیکشن آپ کا ٹھیک ہوتا ہے. 2013 کے الیکشن کو آڈٹ کرتی ہے سپریم کورٹ اور وہ کہتی ہے کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہے اس کے اندر. 2018 میں کس نے آگے ہائبرڈ نظام بنایا؟ دو غلطیاں ایک صحیح بات، 2 نیگیٹوز کے ناٹ میک. نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں. میں اس پہ آ رہا ہوں. نہیں آپ ایک چیز غلط ہو جائے وہ ٹھیک اوور نائٹ تو نہیں ہوتی نا، اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ بھئی یہ نظام لائے عمران خان صاحب ہے، یہ ان کے لیے لایا گیا ہے یہ نظام. تو اب جو ہے جب آپ اس کے ریسیونگ اینڈ پہ آ گئے نظام کے تو اب آپ کو برا لگ رہا ہے. اب صبر شکر کریں وہ لوگ. صبر شکر کیا؟ مجھے بتائیں یہ کون سا الیکشن 2018 کا یہ جیتے تھے جو بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں نہیں جیتے تھے؟ چلیں وہ انہوں نے ریگ کیا، آپ بھی نہیں جیتے تھے، آپ لوگوں نے بھی ریگ کیا. چلیں اگر اوور آل ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو دے کر اب مجھے بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا چاہیے نا کہ آپ آگے جو معاملات ہیں وہ صحیح ہوں. آگے معاملات کیسے صحیح ہوں گے؟ اس طرح صحیح ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک منیمم کامن ایجنڈا پہ ساتھ بیٹھیں. الیکشن جو انیشیٹو آپ نے لینا ہے، وہ بچر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انیشیٹو بال از ان یور کورٹ. الیکشن کے اصلاحات کے اوپر بات ہو سکتی ہے، آگے جو ہے وہ معاملات کیسے لے کے چلنے اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح جو ظاہر اگر یہ خالی اگر یہ اس کو تاریخ جو ہے وہ 2022-23 کے بعد شروع ہو تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن تاریخ تو بہت پرانی ان تمام معاملات کی. لیکن اس ساری صورتحال میں عفنان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں اینڈ فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ان کا کنیکشن اسٹیبلش ہو بھی جاتا ہے، جس بھی سطح پر ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے، تو حکومت کو وہ وزیر اعظم صاحب کو وہ وسوسے تو نہیں آنے لگ جائیں گے جو وہ اڑان پاکستان والی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی کہ وسوسے آ رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب بھی یہ حکومتیں جو ہیں اس کا اتار اور چڑھاؤ بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. آنے والا اتار چڑھاؤ یہ تو ہونا ہے. یہ ہونا ہے. دیکھیں کبھی بھی حکومت آپ کہہ رہے ہیں ایک پیج سے مختلف پیجوں پہ جانا ہی جانا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انیویٹیبل ہے. نہیں یہ انیویٹیبل یہ ہوگا ہی ہوگا کہ یہ معاملات جس طرح چل رہے ہیں اس طرح نہیں رہیں گے، معاملات تبدیل ہو جائیں گے. کیسے ہوں گے تبدیل؟ مجھے نہیں پتا کیسے تبدیل ہوں گے، لیکن آپ مجھے بتا دیں. آپ کو کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ پچھلے 30 سال کی سیاست آپ کو بھی وسوسے تو نہیں آنے لگے؟ مجھے کوئی وسوسے نہیں آ رہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ پچھلے 30 سال کی سیاست دیکھیں کتنی حکومتیں آئیں، کتنی گئیں، کتنی اپوزیشن ہوئی، کیا کیا کچھ ہوا، تو معاملات تھوڑے. آپ کہہ رہے ہیں پھر آپ ایک بار پھر سڑکوں پہ ہوں گے اور آپ کہیں گے ووٹ کو عزت دو.
یہ تو کافی کیا کہتے ہیں فار فیش بات ہو جائے گی، لیکن میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے بچر صاحب، وہ آپ کو خود امید دلا رہے ہیں اب کہ یہ ہونا ہی ہے، انیویٹیبل ہے، کبھی نہ کبھی تو ہوگا. نہیں، کبھی نہ کبھی حکومت تو جائے گی نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں تو وہ تو 5 سال، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے 5 سال کمپلیٹ کر کے میں یہی کہہ رہا ہوں نا، 5 سال بعد بھی چلے، 5 سال بعد چلی جائے گی، ہو سکتا ہے 10 سال بعد جائے، مجھے نہیں 10 سال بعد نہیں، میں مطلب مجھے کیا پتا کہ کب جائے گی، میں ویسے کہہ رہا ہوں نا، پاسبلٹی ہے نا، پاسبلٹی اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ پاسبلٹی آپ نے بتائی ہے نا، جس پاسبلٹی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر ہوں گے اور ہم ووٹ کو عزت کہہ رہے ہوں گے، وہ پاسبلٹی ذرا وہ وسوسوں کے ساتھ جوڑنے والی پاسبلٹی، وہ ہونے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی انسرٹنٹی نہیں، مطلب آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. بچر صاحب میں نہیں رول آؤٹ کروں گا. اچھا، وہ افنان صاحب رول آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اب آپ لوگ ذرا کوششیں تیز کر لیں، یا پھر یہ کہ آپ لوگ سارے مل کر بیٹھ جائیں. ان کا بنتا ہوا سین میں نظر نہیں آ رہا ویسے. نہیں بنتا ہوا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو اقوال ذریعے عمران خان صاحب کے ہیں، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ معاملات بنیں گے، بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بچر صاحب ان کو اپنا اینڈ تو نظر آ رہا ہے انیویٹیبلی کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ، لیکن ان کو آپ کی بات بنتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیے، کبھی نہ کبھی سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہے. میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کے پاس 2 مواقع جو آئے تھے، ایک مذاکراتی کمیٹی جب چلے گئے نا مواقع، بچر صاحب آگے کی بات کریں نا. اب آگے دیکھیں، آگے وہ بھی میں بات کر چکا ہوں کہ ان کی کورٹ میں، لیکن ان کو آپ کی بات چیت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. بچر صاحب آپ کو آپ کی بات چیت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ رولا ہے جی، بات چیت سے کوئی انکاری نہیں ہے. نہیں سمجھے پھر بچر صاحب، پروگرام کے تواتر سے بالکل یہ کھلی بات کر رہا ہوں. ہم اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہمارا لیڈر اس وقت اندر ہے. ٹھیک ہو گیا بچر صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ملک احمد بچر صاحب جوائننگ می ان دی پروگرام. سینیٹر عرفان، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی حوالے سے بات کریں گے اتحاد اور ایجیٹیشن. اب کیا اس کو بریک لگ گئی ہے یا معاملہ ابھی بھی آگے بڑھا ہے؟ سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق پرائم منسٹر آف پاکستان، عوام پاکستان کے سربراہ. بہت شکریہ شاہد خاقان عباس صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. عباس صاحب، ایک طرف تو ابھی پولیٹیکل ایک انریسٹ چل رہا ہے اور وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سیز کہ ہم لوگ انریسٹ کے باوجود بھی اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ہیز دی انٹائرلی اپوزٹ پوائنٹ آف ویو. وہ عید کے بعد ایک اسی معاملے کے اوپر اکانومی، گورنمنٹ نہیں چل سک رہی، فارم 47 کی حکومت، اتحاد بننا تھا، اور اتحاد بننے کے بعد اس نے کوئی احتجاج وغیرہ بھی کرنے تھے، اس کے اوپر معاملات سٹریم لائن ہوئے تھے عید سے پہلے. کیا بنا؟ بات صرف اتحاد تک ہی کہ سوچ میں اتفاق ہو، اس کے علاوہ کوئی ایجیٹیشن، کوئی سیٹ یا اس کی بات نہیں تھی. پہلی کوشش یہ تھی کہ جو آپس میں اختلافات ہیں جماعتوں کے، جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں. تو اس پر بھی بات چل رہی ہے. زیادہ معاملہ اس میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ہے، تو اس کو اب انہوں نے بیٹھ کے حل کرنا ہے. آپ ایک طرح سے اتحاد کا حصہ کنسیڈر کیے جائیں عباس صاحب؟ نہیں، اتحاد دیکھیں، اتحاد کے ہم اپوزیشن کی سوچ کے ساتھ ہیں، اور وہ سوچ بنیادی جس کا بنیاد ہے وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہے. یہ اس میں ہم متحد. لیکن وہ تو اس سے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی بنا ہوا تھا نا، وہ بھی ایک سرٹن اتحاد تھا، تو آپ اس کا پارٹ بن گئے یا نہیں بنے؟ ہر ایک نے فارملی اس کو جوائن نہیں کیا تھا. ہمیں بھی دعوت دی تھی، ہم نے فارملی، ہم نے کہا تھا ہم آپ کی سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں، لیکن فارملی ہم ابھی جوائن نہیں کریں گے. کیوں نہیں جوائن کریں گے؟ کیا وجہ بنی فارملی؟ دیکھیے، وہ یہی جو تحفظات دور ہو نا، جو میری 2 بڑی جماعتیں ہیں اس وقت جو پارلیمانی طاقت بھی رکھتی ہیں، جے یو آئی اور پی ٹی آئی، تو جب تک ان کے آپس میں اتفاق نہیں ہوگا تو بات چلے گی نہیں. تو آپ کا اس اتحاد کا حصہ بننا اس بات سے مشروط ہے کہ جے یو آئی اتحاد کا حصہ بنتی ہے یا نہیں؟ مشروط نہیں، سوچ کا ہم ساتھ ہیں، لیکن آپ کو اتحاد بن کے مشترکہ لائمل اگر طے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تحفظات دور کرنے پڑیں گے. لیکن وہ بس اب پھر اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ 1 ڈاؤن مینی ٹو گو، یا مینی ڈاؤن 1 ٹو گو. تو ابھی جو مینی ڈاؤن والی سچویشن ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی جماعت کیوں نہیں رام ہو پا رہی ہے پی ٹی آئی سے؟ آپ لوگ اتحاد کا پارٹ بن جائے، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اپنا کام چلتا ہے. الائنس پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ہمارا ایک اپوزیشن کی سوچ ہے، رائٹ، اس میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن وہ الائنس اس وقت بنے گا، یہ وہ اتحاد اس وقت بنے گا جب یہ 2 بڑی جماعتوں کے درمیان، اس کے بغیر اگر یہ آپس میں نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ ایک
اتحاد بن نہیں پائے گا. لیکن بس اب ادھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنا چاہتی ہے تو پھر JUI کہتی ہے پھر اتحاد بنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, پھر آپ لوگ بات چیت کر لیں, کیونکہ اگر اتحاد بنانا ہے تو اتحاد کے پلیٹ فارم سے یہ ڈیسیژن لیا جائے. اپوزیشن ہے نا, اگر آپ نے ایک ڈائلاگ کرنا ہے ضرور ڈائلاگ کریں, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن پھر آپ اپوزیشن میں سے علیحدہ ہو گئے نا, پھر آپ کی سوچ علیحدہ ہوگی. سو آپ بھی اس بات سے متفق ہیں JUI کی پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر PTI اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنے کے پیچھے جاتی ہے, خواہاں ہے, تو پھر وہ وہیں جائے, پھر ہماری طرف. جی دیکھیں, آپ نے اگر اپنے معاملات سیٹل کرنے کا, ملک کے مسائل کا حل یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI بیٹھ کے فیصلہ کر لیں, پتہ نہیں کیا فیصلہ کریں گے لیکن کر لیں, ٹھیک ہے. اگر ملک سے آگے چلتا ہے ان کی مرضی ہے, کریں. اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے بات صاحب آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے؟ نہیں, ہماری کوئی گفتگو. لاسٹ اس اتحاد کے اوپر کب ڈسکشن ہوئی ہے بس صاحب؟ یہ رمضان شریف میں ایک افطار ہوا تھا, اس کے علاوہ اس کے بعد پچھلے 2 ہفتے 2.5 ہفتے میں نہیں ہوا, اس سے پہلے ہوا تھا. سو معاملات ابھی کولڈ سٹوریج میں چلے گئے بس صاحب؟ ابھی آئیں گے, پالیٹکس ایوالو کرتا رہتا ہے. ابھی اس وقت بلوچستان کا ایشو زیادہ اہم ہے, جو سندھ کے اندر بلوچستان میں جو کنال کا ایشو ہے, پانی کا ایشو, اس کی طرف میں آتی ہوں آپ کے حوالے سے, لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اتحاد اس ٹائم پر, اتحاد کی جو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ JUI اور PTI کے تحفظات انہوں نے دور کرنے ہیں. انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, وہ میٹ کرتی رہتی ہے, تو وہ آپس کے دور کر لیں تو پھر بات آگے بڑھے گی. آپ کو یہ تحفظات دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عباسی صاحب؟ جی, بڑے مقصد کے لیے ہر چیز دور ہو جاتی ہے. ایک بڑا مقصد ہے اور وہ ضروری ہے ملک کے لیے کہ ملک میں اپوزیشن کی سوچ ایک ہو. حکومت تو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, اس کی جو حیثیت ہے وہ سب جانتے ہیں, لیکن اپوزیشن کم از کم اپنا رول تو ادا کرے. تو عباس صاحب, اگر فار ایگزامپل PTI کہتی ہے ہم آفیشلی کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہیں, پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے, یہ تو صرف ذاتی طور پر کچھ لوگ جا کر بات کر رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, تو پھر اس بات پہ یقین کر لیں گے, اس بات پہ دوسری بات پہ یقین کرنا پڑے گا نا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج PTI کو بھی ذرا اپنے معاملات کو ریویو کرنا ہوگا جو ان کی حکومت میں تھے. کن معاملات؟ جو جس طرح حکومت چلا رہے تھے. PTI کے زمانے میں بھی نہ ملک میں کوئی آئین کی بالادستی نہیں تھی اور قانون کی حکمرانی نہیں تھی. اگر وہ اسی سوچ کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہوگا. آج PTI کو اپنی سوچ ملک کے لیے کہ کیسے ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ایک پاپولر سپورٹ بیس ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. پاپولر سپورٹ بیسز فلوئڈ ہوتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ. بہت ہی ہر جماعت کے پاس ایک ووٹر بیس رہا ہے, آج PTI کے پاس ہے, لیکن اس کو کیسے کیپٹلائز کریں گے, اس کو کیسے استعمال کریں گے. اگر انہوں نے وہی کام کرنے ہیں جو پچھلے 4 سال 2018 سے 22 تک کرتے رہے ہیں, پھر تو کوئی امید نہیں ہے نا ملک کے حالات بہتر ہونے کی. سو ان دا نیکسٹ فیو ویکس, مطلب 1 مہینہ اگر لگا لیں, اس کے اندر کوئی اتحاد نہیں بن رہا ایز آف ناؤ. کل ان کے آپس کے معاملات طے ہو جائیں, باقی تو کسی کو کوئی ایسا تحفظات نہیں ہے. میری ذاتی طور پہ یہی خواہش ہے کہ PTI کم از کم اپنے معاملات کو ریویو کرے, ریفلیکٹ کرے اپنی غلطیوں پر, ان کو درست کرے. سو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات مت بنائیں؟ ان کی اسٹیبلشمنٹ تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ اگر آئین کے دائرے کے اندر ہیں تو ٹھیک ہے, آئین سے باہر جائیں گے تو نقصان ہوگا. نہیں, لیکن اگر اپوزیشن جماعت ریلیف کے لیے بات کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, تو وہ تو آئین کے دائرہ کار سے باہر ہوگا. کس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ کیسے آپ کو آئینی طور پر ریلیف دے گی؟ ٹھیک ہے, جب آپ آئین سے باہر جاتے ہیں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. شاید آپ کو وقتی کو فائدہ نظر آ جائے, لیکن ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ نقصان ملک کا ہوتا ہے. آپ کا یہ سجیشن ہوگا PTI کو کہ وہ تعلقات مت بڑھائیں اپنے اسٹیبلشمنٹ سے؟ میری کوئی سجیشن ان کو نہیں ہے, وہ سیاست اپنی انہوں نے کرنی ہے. آپ کا ذاتی, میری ذاتی رائے سب کو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر جو تعلقات رکھنے ہیں آئین کے دائرے کے اندر رکھیں. رائٹ. جب آپ باہر جاتے ہیں نقصان ہوتا ہے. رائٹ. اچھا, اب کنالز والے معاملے پر آتے ہیں, کیونکہ ایک طرف تو یہاں وہ اپوزیشن کے بیچ میں جو ڈسٹینسز ہیں وہ نہیں ختم ہو رہے, دوسری طرف گورنمنٹ کے بیچ میں, اتحادیوں کے بیچ میں جو ڈسٹینسز ہیں وہ کنالز کے ایشو پہ آ کے بہت زیادہ بڑھ گئے. نا پیپلز پارٹی ہیز اے پوائنٹ آف ویو, آپ پرائم منسٹر رہے ہیں بس صاحب, ذرا مجھے تھوڑا بتائیے گا بھی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال 8 جولائی کو ایک گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے وہ گو اہیڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اب جا کر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ صدر صاحب کے پاس تو ایک تو یہ استحقاق نہیں ہے, دوسرا صدر صاحب نے اس پہ دستخط بھی نہیں کیے, لیکن معاملہ آگے چل پڑا. تو یہ پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا نہیں دیا؟ لیکن ان میں بہت سے معاملات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج تک حکومت یہ کلیریفائی نہیں کر سکی کہ جو نئے کنال بن رہے ہیں ان میں پانی کہاں سے آئے گا. پاکستان
2009 سے آج پچھلے 15-16 سال میں تقریباً 30% اپنا پر فی کا پانی کم ہو گیا ملک میں. تو آج اگر نیا پانی آپ کو چاہیے ان کنال میں ڈالنے کے لیے تو کیا وہ کون سے یوزر سے آئے گا؟ انڈس جو واٹر ریکارڈ ہے اس کے تحت آپ ایک صوبے کا پانی دوسرے کو نہیں دے سکتے. اس میں ایک فارمولا ہے, اس کے تحت ہی پانی دیا جاتا ہے. تو وہ اس کو کلیریفائی حکومت کر دے کہ یہ معاملات چلیں گے کیسے. رائٹ, وہ کہہ رہے پنجاب گورنمنٹ نے تو کلیئر کر دیا نا, یہ ہمارے حصے کا پانی, ہمارے حصے کا پانی ہم جیسے مرضی یوز کریں. پھر بتا دینا, پھر لوگ پنجاب کے پھر یہ سوال کریں گے کہ مجھے جو آج پانی مل رہا ہے وہ کل نہیں ملے گا. آج پنجاب میں استعمال ہو رہا ہے نا پانی, اگر آپ نئے کنالوں میں ڈال دیں گے, نئی ایگریکلچر کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, ایگریکلچر کو گرو کرنا چاہیے. ایگریکلچر ویسے بھی صوبائی معاملہ ہے, یہ نیشنل معاملہ, فیڈرل معاملہ, قومی حکومت کی جوسڈکشن میں, وفاقی حکومت کی جوسڈکشن میں نہیں ہے. تو اس کو اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا. پھر آپ جب دوسرے صوبے تحفظات کا اظہار کریں تو اس کے لیے سی سی آئی ہے. سی سی آئی کا تو وہ اجلاس ہی نہیں بلایا گیا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ وہ حکومت ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کرتے ہیں, الٹے سیدھے قوانین بناتے ہیں, الٹی سیدھی پالیسیز بناتے ہیں اور ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. اس کا شاید ان کو احساس نہیں ہے. لیکن کیا اس بات کا احساس پیپلز پارٹی کو تھا؟ کیونکہ کافی عرصے کی چپ تھی نا, اس کے بعد آل آف اے سڈن بات پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے. جو حکومت کی پالیسی ہے اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم شامل نہیں ہیں کسی کام میں. کنالز والے ایشوز میں آپ کہہ رہے ہیں شامل تھے؟ جی بالکل, اگر وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے تو اس کے اندر شامل ہیں. اگر حکومت نے کابینہ نے پاس کیا ہے تو کابینہ بھی ان کی سپورٹ سے قائم ہے. آج بھی اس پارٹی ہٹ جائے حکومت ختم ہو جائے. وہ مانتے نہیں ہے کہ ہم حکومت کا حصہ, وہ کہتے ہیں ہاں ہم اتحادی ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں. حکومت کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ آج حکومت بھی اس پارٹی کی وجہ سے وجود میں ہے. اس پارٹی ہٹ جائے ختم. تو کہہ رہے ہیں فار دا گریٹر انٹرسٹ آف پاکستان ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان پہ سپورٹ کر رہے ہیں, پھر آپ اس کا حصہ ہیں نا. اوکے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں کنال میں حصہ نہیں ہوں لیکن میں ترمیم میں حصہ تھا, وہ بھی نہیں, میں شاید نہیں تھا. یہ ان کی ایک رویہ ہے, یہ عجیب سا رویہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ. کوشش تو ہے کہ تینوں طرف کھیلا جائے. تیسری طرف کون سی بات؟ پتہ نہیں کو ہوگی. یہ تیسری طرف سے کوئی فیورز لینے کی کوشش, مطلب جہاں سے کچھ فائدہ مل جائے وہ ان کی کوشش ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ آج سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ نہ ان کی کوئی سوچ رہی ہے, نہ ان کی کوئی مورالٹی رہی ہے, نہ ان کو کوئی اصول ہیں, صرف اقتدار کی خاطر ہر چیز کرنے کو تیار ہے. صاحب اقتدار میں ایک اور چیلنج ہے اور وہ انٹرنیشنل چیلنج آ گیا ذرا, اور وہ انٹرنیشنل چیلنج میں آپ سے اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں بیکاز یو نو اکانومی ویری ویل. ٹیرفس والا ایشو ہے, پاکستان کے اوپر بھی ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے. نا ٹریڈ وارز چلنا شروع ہو گئی ہیں دنیا میں, اسپیشلی چائنا اور امریکہ کے درمیان اس ٹائم پر. ایسے میں کیا پاکستان کا یہ سٹانس کہ امریکہ نے ہم پہ ٹیرف لگا دیا, ہم بات چیت سے ان کو رام کرنے کی کوشش کریں گے, ان ریٹرن کوئی ٹیرف نہیں لگائیں گے جیسے چائنا نے یو ایس پہ لگایا, یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ بہت چھوٹا پلیئر ہے اس معاملے میں. آپ کو اپنے معاملے کو مینیج کرنا ہے. آپ کی $5 ارب کی ایکسپورٹ ہے امریکہ کو, اور میرا خیال ہے $2 کی امپورٹ ہے. اور وہ جو امپورٹ ہے وہ زیادہ تر ٹیکنالوجی کی صورت میں ہے, اسسٹنس یا ٹیکنالوجی کی صورت میں ہے. اس گیپ کو آپ کیسے مینیج کریں گے, یہ ساری بات ہے. پاکستان ایزیلی مینیج کر سکتا ہے, اپنے پرانے معاملات پہ آ سکتے ہیں. امریکہ کو بھی احساس اب ہو گیا کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, غلطی ہوئی ہے یہ سارا کرنے میں. انہوں نے بھی 90 دن کا مورٹوریم ڈال دیا ہے, اس میں آپ نیگوشیٹ کر لیں. کوئی ایسی پاکستان کے لیے کوئی ایسی بڑی سی مشکل نہیں ہے اگر آپ عقل مندی سے کام کریں. تو یہ گورنمنٹ کا ایک سجیشن یہ ہے کہ کاٹن والا جو معاملہ ہے, کیونکہ ہماری کاٹن کی فصل بڑی خراب ہوئی ہے تو وہاں سے امپورٹ کر لیں گے. جی کر لیں. اور آئی ٹی والے معاملات کو بھی ادھر سے دیکھ لیں گے. جس چیز میں سے ٹیرف ہٹا دیں گے وہ آ جائے گا. آپ وہ گیپ آپ نے برج کرنا ہے. امریکہ فوکس کر رہا ہے اس ڈفرنس پہ کہ جو ہم سے زیادہ لے رہے ہیں, جو ہم سے زیادہ ہم پہ اگر لگا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, تو اس کو برج کرتے ہیں, ختم ہو جائے گی بات. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ورلڈ سینیریو کے اندر جو انٹرنیشنل سینیریو سیکیورٹی اینڈ جو ڈفرنٹ اس ٹائم پر بلاکس بن رہے ہیں, کنسیڈرنگ چائنا رشیا والا بلاک, اور ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف اکانومی, اس میں پاکستان اپنے آپ کو بیلنسڈ پلیئر کے طور پر پروو کر سکے گا؟ دیکھیں جو دنیا آج آ گئی اس میں بیلنس پلیئر نہیں ہے. اب آپ ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں, وہ زمانہ چلا گیا نان الائنڈ والا اور یہ وہ. اب بڑی کلیئرٹی آپ کو رکھنی پڑے گی. کس سائڈ پہ الائنڈ ہونا چاہیے پاکستان کو؟ یہ دیکھیں یہ ایک نیشنل ڈیبیٹ آپ کو کرنی پڑے گی. آپ کے خیال میں
اس میں خیال کرنا ذرا مشکل ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کی ایک ہسٹوریکلی آپ کا ایک لیننگ رہی ہے ویسٹ کی طرف. اب ویسٹ سے آپ کو سوائے نقصان کے کچھ ملے گا نہیں. تو آپ کہنا چاہیں اور ہمیں ریجنلی دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا پریفرنسز ہیں, وہاں پر کیا ہمارے تعلقات ہیں, اور کوشش تو ہماری ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ایک بیلنس ہو. لیکن اب امریکہ نے خود اس بیلنس کو ختم کر دیا. امریکہ بیلنس کی بات نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں, یہ سیدھی سیدھی بات بتا دیں. So basically we're stuck between the devil and the deep blue sea. Thank you very much Abbas صاحب for joining me in the program. It was a pleasure. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم امریکہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں اور امریکہ کے اندر بھی ایک بڑا اوورسیز پاکستانیز کا نمبر ہے, باقی جگہ پر بھی ہے, مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہے. تو ایک کل بھی ایک کنونشن ہونے جا رہی ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کیا ایم کر رہی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, اس حکومت کو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت فرینڈلی گورنمنٹ نہیں سمجھا جاتا, اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا ہول تھا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, چونکہ اس حکومت کے لیے ایک چیلنج بھی بن رہا تھا. لیکن کل ایک اوورسیز پاکستانیز کنونشن ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب جو ہیں بیلاروس سے 1.5 لاکھ پاکستانیوں کی جاب کا ایک وعدہ بھی لے کر آ رہے ہیں. ناٹ جسٹ دیٹ, اس کو ایک بہت کوئی ڈفرنٹ چیز کہا جا رہا ہے کہ کل کو بہت کو بڑی چیز ہونے والی اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے. عطا تارڑ صاحب کچھ فرمانا ہے, پہلے وہ سن لیں. بہت شاندار پاکستان اوورسیز کنونشن ہو رہا ہے. کنونشن کا مقصد اوورسیز پاکستانیز کی سروسز کو اکنالج کرنا ہے, اور وہ جو بے شمار قربانیاں وہ دیتے ہیں اپنے ملک و قوم کی خاطر, ان پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ہمارا سلام, ریاست پاکستان کا, حکومت پاکستان کا سلام. پاکستان سے باہر ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. ان کی بدولت جو ہے وہ ملک نے نہ صرف ترقی کی ہے بلکہ ملک کی معیشت میں جو ہے وہ استحکام آیا ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی حکومت اس ٹائم پر اوورسیز پاکستانیوں کو نئے طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اون چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اوورسیز پاکستانیز اور ہیومن ریسورس کے. بہت شکریہ اون چودھری صاحب, آپ نے جوائن کیا. اون صاحب, اس کے پیچھے محرکات کیا ہے, کیا مقصد کیا ہے جو کل آپ کنونشن کرنے جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا کنونشن, کنسیڈرنگ کہ آپ تو اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے جو جماعت اوورسیز پاکستانیوں کے اندر بہت مقبول ہے, تو یہ حکومت کیا کوئی اپنی اسپیس بنانا چاہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, یہ جو ہمارا اوورسیز کنونشن ہے یہ پہلی دفعہ منعقد کیا جا رہا ہے, اور دیر آئے درست آئے, لیکن ہمارے جو ہیروز ہیں, ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں جو بیرون ملک اوورسیز ہیں, اور ان کے لیے یہ ایک ہم ان کو پاکستانی ایمبیسڈرز سمجھتے ہیں, اور ان کو ہم نے اس فورم پہ بلایا ہے, اس کنونشن پہ, اور انشاءاللہ پوری دنیا سے جو ہیں وہ سارے اوورسیز یہاں آ رہے ہیں. دیکھیں, یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے سال 30 ارب ڈالر ریمیٹنسز آئی ہیں بیرون ملک سے پاکستان میں, اور اس سال انشاءاللہ کوئی 35 بلین ڈالر کے قریب ہوں گی انشاءاللہ. اور اس کنونشن میں خاص طور پر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کچھ اناؤنسمنٹس کریں گے ان اوورسیز کے لیے. دیکھیں, یہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور آج بھی ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. اور اس کنونشن کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ آنر دیا جائے, ان کو یہ کانفیڈنس دیا جائے کہ پاکستان بھی آپ کے لیے آپ سے بہت پیار کرتا ہے. پاکستان آپ کے جو آپ کی پرابلمز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے, جو ان کو مشکلات درپیش آتی ہیں بیرون ملک, جو بھی ہمارے پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, مزدور ہیں, لیبر کلاس ہے تو اس کنونشن کا مقصد ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو بلایا ہے, ان کو وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ کا ہم نے ان کو اسٹیٹس دیا ہے, اور انشاءاللہ پرائم منسٹر ان کے لیے بہت اچھی پیکج کا اناؤنس کریں گے, اور جو کہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. یہ ہر سال کس قسم کا پیکج, لائک فار واٹ, انویسٹمنٹ کے لیے؟ یہ تو پرائم منسٹر صاحب بھی اناؤنس کریں گے اس دن. اور میں آپ کو صرف یہ بتاتا جاؤں کہ آپ نے عرض کی کہ کوئی پرو اوورسیز نہیں ہے. دیکھیں, یہ کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ نہیں ہو رہی یہ کنونشن. اس کنونشن کا لوگو ہے ہم پاکستانی, ہمارا پاکستان. سو دس از آل اباؤٹ پاکستان.
اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ہم نے ان سب اپنے بھائیوں پاکستانیوں کو انوائٹ کیا ہے جو باہر بیٹھے ہیں. ہمارے لیے وہ سب اہمیت رکھتے ہیں اور ہم ان کی تہہ دل سے عزت کرتے ہیں جو اپنے پیاروں سے دور بیٹھے ہیں وہاں پہ. لیکن آج بھی وہ پاکستان. آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو سائڈ پر تو کر دیا اس سوال کو کہ یہ تو پرائم منسٹر صاحب بتائیں گے, تو آپ سسپینس چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ تو بتا دیں کہ کیا کوئی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں بڑی؟ آر وی لوکنگ ایٹ بگ انویسٹمنٹس پاکستانیوں کی طرف سے ریمیٹنس کے علاوہ یا کچھ اور؟ دیکھیں جب آپ جی آئی ایم کمنگ آن اٹ. دیکھیں جی, جب ہم نے یہ جو 2 دن کا کنونشن ہے اور اس پہ سائڈ لائنز پہ میٹنگز ہیں, ہمارے وہاں پہ ڈیسک بنے ہوئے ہیں, SIFC کے ہیں ڈیسک, اور باقی ہمارا جتنے بھی ہمارے باقی ادارے ہیں. دیکھیں IT سیکٹر ہے, اور جو بزنس مین, جو بزنس کمیونٹیز وہاں سے آ رہی ہیں, جو لوگ بھی انویسٹ کرنا چاہیں گے, اور ان کو باقاعدہ گائیڈ کیا جائے گا. وہاں پہ ان کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک ہے, وہ ان کو گائیڈ کریں گے. سو اس سے دیکھیں, اس سے مواقع پیدا ہوں گے انویسٹمنٹ کے. وہ لوگوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے پاکستانیوں کو جب یہ کانفیڈنس ملے گا کہ یس ناؤ دیئر انویسٹمنٹ از سیکیور, اب وہ یہاں, کیونکہ ملک پاکستان میں الحمدللہ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اکانومی سٹیبل ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو پازیٹیو انڈیکیٹرز یہی ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے, بڑی ایک پازیٹیو ہمارے لیے ایک چیز ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو انوائٹ کر رہے ہیں اور ان کو یہاں پہ ہم نے مدعو کیا ہے, اور انشاءاللہ لیکن اچھی فضا پیدا ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ جو بڑے انویسٹرز ہیں, ان کے علاوہ جو پروفیشنلز ہیں اور جو مزدور ہیں, آل کلاسز, آل کیڈر, جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کے لیے کنونشن ہو رہا ہے. ابھی کل ہی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے ایران میں, سیستان بلوچستان میں جو ہمارے 8 پاکستانی ہیں ان کو جو ہے ان کی جانیں لے لی, اور وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے لی ہیں. اس طرح کے پاکستانیوں کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایران نے ابھی تک اس حوالے سے کیا جواب دی ہے؟ آفیشیل سٹیٹس کیا ہے اس سچویشن کا؟ دیکھیں, بڑی افسوسناک یہ بات ہے, اور بالکل اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے, اور یہ بالکل ایک دل دہلانے والا واقعہ ہے, اور میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ایسے بہت بیشتر ایسے اور بھی حادثات, ایسے واقعات ہمارے جو لیبر کلاس ہے, ہمارے جو باقی لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو بیرون ملک پاکستانی ہے, جو ان کے ساتھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر ایک پراپر ہم نے پلان کیا ہے تاکہ ہم ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان کو ان کے مسائل سنیں گے, ان کے جو پرابلمز ہیں ان کے سولوشنز کو کیسے دیکھنا ہے, اور اس کے اوپر ہماری امیگریشن اور باقی اداروں کو بھی ہم لوگوں نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر, اس کنونشن کے اوپر, انٹیریئر منسٹری کا سٹال ہے, پاسپورٹ جو ہے امیگریشن کا سٹال ہے, وہ اپنا لوگوں کے ساتھ جو ان کو آسانیاں دے سکتے ہیں, جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو. تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو, اپنے ان پیاروں کو, پاکستانی جو باہر ہیں ملک سے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ان کو یہ کانفیڈنس دے سکیں کہ یس دیر از سم تھنگ گوئنگ پازیٹیو اینڈ گڈ فار دیم. اوکے, سوان چودھری صاحب ابھی بیلاروس کا دورہ کر کے وزیر اعظم صاحب آئیں گے, تو وزیر اعظم صاحب نے وہاں بھی بیلاروس میں بولا گیا ہے کہ جی ہمارے پاکستانیوں کو, تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پاکستانی وہ وہاں جو ہیں وہ جاب کر سکیں گے. بیلاروس کی اکانومی کا سائز ایگزیکٹلی جو بیلاروس کی اکانومی اور ہماری اکانومی کے سائز میں زمین آسمان کا فرق ہے, تقریباً وہ ہم سے 1/5 ہیں. کدھر اور کن فیلڈز کے اندر ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا اون چودھری صاحب, ٹو بی پرسائز؟ جی دیکھیں, ابھی جیسے ہی پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں گے تو اس کے اوپر ایک پراپر پلان ہوگا, اور کیا جاب آفرز ہیں, کس کیٹیگری کی جابز ہیں, تو اس کے اوپر بات ہوگی. اور اگر یہ ہم ان سے بات کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ ایگریمنٹ ہمارا ہے اور انہوں نے ہمیں آفر کیا ہے یہ 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے, تو اس پہ بیٹھ کے منسٹری اور ایک پراپر میٹنگ پرائم منسٹر سے بریفنگ ہم دیں گے پرائم منسٹر صاحب کو, تو اس کے اوپر بات اس وقت واضح ہوگی کہ ہم نے ان کو کس کیٹیگری کی جابز چاہیے. تو یہ بڑی دیکھیں, یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ یہاں سے 1.5 لاکھ پاکستانیوں کو جب وہ وہاں جائیں گے
تو ویسے ہی اتنے ہی آپ کو ریمیٹنسز پاکستان میں آئیں گی. باقی ممالک میں بھی اسی طرح جو ڈیمانڈز ہیں تو ہم اس کو بھی انہانس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ود ان فیو ایئرز, میں کوئی ٹائم لائن زیادہ بات نہیں کرتا, یہ $50 بلین تک انشاءاللہ جائے گا. ہماری ریمیٹنسز $50 بلین تک پہنچیں گی انشاءاللہ. اور یہ کا مطلب چودھری صاحب ود ان دس گورنمنٹ نیتی ہے یا اس گورنمنٹ کے 5 سال گزرنے کے بعد؟ دیکھیں جی انشاءاللہ ود ان دس گورنمنٹ ہوگا. دیکھیں ہمیں کسی نے, میں بڑی بات نہیں کرنا تو ہمارے اپنے ملک کے لیے ہے. ہم جو ایسا اقدام لیں گے تو فائدہ تو ہمارے ملک کو ہوگا. تو ایسی جو محنت ہے انشاءاللہ ہماری وہ رنگ لائے گی, اور ہم جو پاکستانیوں کے لیے بہتر سے بہتر پیکج لا سکے اور لا رہے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں بہتری کی طرف کام جا رہا ہے, معیشت سٹیبل ہو رہی ہے اور پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا ہے. ایک اور چیلنج بیرون ملک پاکستانیوں کا ایک اور چیلنج ہے, دیر از اے ویری ویری سیریس چیلنج جو کہ اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے اس ٹائم پر ہم لوگوں کو فیس کرنا پڑا. آپ کو پتا ہے کہ UAE کی طرف سے بھی اور سعودی کی طرف سے بھی اور بھی کچھ ممالک کی طرف سے کہ پاکستانی وہاں جا کے سیاسی سرگرمیوں کے اندر حصہ کیوں لے رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیز کا کانڈکٹ کیسا ہے. کیا اس کے اوپر بھی بائی لائنز میں یا ان دا کنونشن کوئی بات ہوگی اوورسیز پاکستانی سے یا نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستانیوں کے پھر ویزا کے اجرا کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو اس کنونشن کا مقصد اور جو ان کو پرابلمز ہیں, جو پیکج ان کو دینے جا رہے ہیں, جو ہم بہتر سے بہتر فیسیلیٹیشن ان کے لیے کر سکتے ہیں, ہم اس پہ بات کریں گے. بالکل اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے تو اگر اس پہ مناسب تو فی الحال تو ہم دیکھیں ایک پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہاں جو میں سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور جو پاکستان کے لیے اچھی نیت رکھتا ہے وہ پاکستان میں سٹیبلٹی کے حق میں ہوگا. وہ باہر اس پروپیگنڈے میں نہیں جائے گا, وہ اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے سوچے گا. تو میرے خیال سے اس وقت پارٹیوں سے باہر نکلنا چاہیے اور سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلے گا تو ہم سب خوشحال ہوں گے. میرے خیال سے اگر سچے پاکستانی ہیں ہم, اور اگر ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور اپنے پاکستان میں باہر بیٹھے ہوئے بھائیوں کو بھی ہم نے یہاں ویلکم کیا ہے اور ان کو بلایا ہے, وہ اس ملک کی بہتری کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے اور ترقی کے لیے. اور انشاءاللہ پرائم منسٹر دن رات محنت کر رہے ہیں اور ان کی محنت بھی رنگ لا رہی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ پاکستان ترقی پر گامزن ہے اور پاکستان ترقی کرے گا. ویل ویٹ اینڈ واچ آن. چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ جو ترقی کے سفر کی حکومت بات کر رہی ہے اس کا ثبوت اس کے خود کے جو ریزلٹس ہیں اس کو دینا پڑے گا, نہیں تو سوال تو ہم نے کرنا ہے. انیکا نثار کو اس ٹائم پر اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.